ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں رزق حلال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ حلال کمانے کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے، اور پھر حرام مال کمانے کا انجام کیا ہے، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اسی سے متعلقہ کاروبار تجارت کے جو شرعی اصول اور ضابطے شریعت میں بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ان میں سے کچھ کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ میں کریں گے، اس لیے کہ جب ہمیں شریعت کے اصول اور قوانین کا علم ہوگا تو پھر اس کے مطابق جو کاروبار کریں گے، جو تجارت کریں گے، وہ مال حلال کا مال ہوگا، جس کے اندر برکت بھی ہوگی اور وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا فضل بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال
دانائی، فہم و بصیرت اور آپ کی نبوت و رسالت کی یہ بہت بڑی ایک علامت اور نشانی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے تو آپ نے امت کی ہر پہلو میں رہنمائی فرمائی ہے، وگرنہ ہم عملی طور پر مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہے اس کو انجینئرنگ کا کوئی علم نہیں ہوتا، جو انجینئر ہے اس کے پاس قانون کا علم نہیں ہوتا، اور جو قانون کا علم رکھتا ہے وہ معیشت و تجارت کا علم نہیں رکھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آپ ہر میدان میں جب ہم آپ کو کاروبار کی رہنمائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ساری عمر کاروبار ہی کرتے رہے۔ جب ہم آپ کو ایک طب کے میدان میں رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں تو طب نبوی کو پڑھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے طب میں آپ سے بڑا کوئی اور طبیب نہیں ہے، اور جب جہاد میں دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ سے بڑا کوئی سپہ سالار نہیں ہے۔ جب آپ کو خطابت میں دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے، اور جب عبادات میں دیکھتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ 63 سال عبادات میں ہی لگے رہے۔ یعنی کوئی بھی بندہ ہر فیلڈ میں کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، کسی ایک شعبے میں اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، اس کا تخصص ہوتا ہے اور وہ اسی لائن میں مہارت رکھتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال زندگی ہے کہ آپ ہر شعبے میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہر شعبے میں کمال درجے پر ہیں، جس میں ہمیں کوئی بھی کمی اور کوتاہی نظر نہیں آتی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ کی نبوت اور صداقت کی۔ تو کاروبار اور تجارت کے حوالے سے اسلام نے جو اصول اور ضابطے دیے ہیں ان کی بنیاد اللہ تعالی کا ڈر، اللہ کا خوف، احسان، احسار، دوسروں کی ہمدردی، خیر خواہی، ان بنیادوں پر کاروبار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تعلیم دی گئی ہے۔ دنیا کے باقی ہم نظام دیکھتے ہیں، سوشلزم یا کیپٹلزم یا دیگر جو نظام اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں وہ افراط و تفریط کا شکار ہے، لیکن اسلام کا نظام تجارت اور کاروبار کا جو انداز ہے وہ خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ تم پیسہ کما لو اور دوسرے بندے کو چھوڑ دو وہ جس حال میں بھی ہو، بلکہ اس کی خیر خواہی کا بھی حکم دیتا ہے کہ اس کی بھی خیر خواہی کی جائے، جس کو آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا جس سے آپ خرید رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہے ان بندوں پر، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکوٰۃ، جن کو تجارت اور خرید و فروخت، کاروبار، ایسے آدمی ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ لوگ ہیں ڈرتے ہیں اس دن میں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹا دیے جائیں گے، الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور آنکھیں پتھرا کر رہ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا ان کو بہت بہترین بدلہ عطا کرے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ پھر جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتے ہیں۔
تو گویا کہ اسلام کا نظام تجارت اپنانے سے اللہ کا فضل ملتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر اور کاروبار کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک غیر مسلم دنیا دار شخص کاروبار کرتا ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد کاروبار ہوتا ہے۔ اسلام نے جو کاروبار کے طریقے سکھائے ہیں، اگر آپ ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ نہ صرف کاروبار کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کا بھی انتظام کر رہے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی سمیٹ رہے ہیں۔ تو پہلی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کاروبار کرے تو اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف دل میں رکھ کر کرے کہ دوسرے شخص کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، میرا رب تو جانتا ہے، لہذا میں اس میں اللہ رب العزت کے خوف کو اور اللہ کے ڈر کو پیش نظر رکھ کر کام کروں۔ اور دوسرا کہ جو بھی کاروبار کرتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرے بلکہ پورا پورا دے۔ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ناپ کر کسی چیز کو دیتے یا لیتے ہو تو اس کو پورا پورا کرو ناپ میں، اور جب وزن کرتے ہو تو وزن بھی ترازو سیدھا رکھ کر کرو، ڈنڈی نہ مارو۔ یہ انجام کے اعتبار سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طرح تیسرا اصول کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں آپ معاہدے کی، وعدے کی پاسداری کریں اور اس کی پابندی کریں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وعدے کو پورا کرو، اس لیے کہ وعدوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اپنے وعدے کو پورا کیا کرتے تھے یا نہیں۔ تو یہ کاروبار کا اصول کہ وعدے کا خاص کر خیال رکھو، جو معاہدہ کرتے ہیں دو فریقوں میں اس کی پاسداری کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہی آپ کا کوئی ایسا خطبہ ہو جس میں آپ نے یہ ارشاد نہ فرمایا ہو لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ آپ فرماتے ہیں اس بندے کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس بندے کا دین نہیں جو وعدے کا خیال کرنے والا اور اس کو پورا کرنے والا نہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں مسلمان نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، عبادات اپنی جگہ، لیکن معاملات ہمارے کتنے کلیئر ہیں، کس قدر ہمارے معاملات صاف شفاف اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمیں فیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وعدے کی پاسداری اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اس کو روٹین سمجھ لیا گیا ہے کہ بس یہ تو صرف ایک بات کی حد تک ہے، بات کی اور بات ختم ہو گئی، اس کو پورا کرنے کے متعلق اس کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں، دیکھی جائے گی پھر کیا ہوگا۔ اور اسی طرح کاروبار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا وزنتم فرجحوا، جب تم کسی چیز کا وزن کرتے ہو ترازو جھکا ہوا دیا کرو۔ آج کل ہمارے ہاں دکاندار چیز کم تول کر دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ترازو جھکا کے دیا کرو، یعنی کچھ زیادہ چلا جائے تو اس کی وجہ سے تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی، لیکن کم نہیں جانا چاہیے۔ زیادہ چلا گیا تمہیں اجر و ثواب ملے گا، کم چلا گیا تم اس کے دیندار ہو، اس کو جواب دینا پڑے گا، وگرنہ آخرت میں اس کو تمہاری نیکیاں دی جائیں گی اور اس کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ بڑا اہم اصول ہے کہ کاروبار کرتے ہوئے اس چیز کی پاسداری کی جائے۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
इय्याकुम व कसरतल हलिफ फिल बैय फइन्नहु युनफ्फिकु सुम्मा यमहक। सही मुस्लिम में है, आप फरमाते हैं लोगों, कारोबार में, लेन देन में बहुत ज्यादा कसमें खाकर कारोबार न किया करो, इससे सामान तो निकल जाता है, तिजारत तो फरोग पा जाती है, लेकिन फिर उसमें से बरकत खत्म हो जाती है। पैसा जितनी तेजी के साथ आता है उसी कदर तेजी के साथ निकल जाता है, फिर उसमें से बरकत खत्म हो जाती है। कसमें खाकर कारोबार न किया करो। इसी तरह आपने फरमाया कि किसी सामान के अंदर कोई ऐब है, उसको वादे करके सामान फरोख्त किया करो। हमारे यहां आजकल इसमें भी बड़ी ज्यादती की जाती है, ऐबदार चीज दूसरे को बेच दी जाती है, बल्कि ऐब को इस अंदाज में छुपाया जाता है कि दूसरे को पता ही ना चले। जब उसके पास चली गई, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो मर्जी करे, किसी तरह मेरे पास से ये चीज निकल जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सुनन इब्ने माजा की रवायत है, आप फरमाते हैं, अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन बामिन अखीहि बैयन फीहि ऐबुन इल्ला बय्यनहु लहु। आप फरमाते हैं किसी मुसलमान भाई के लिए जायज नहीं कि वो किसी मुसलमान को कोई चीज फरोख्त करे और फिर उसका ऐब जाहिर ना करे, उसका ऐब बयान ना करे। ये किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। ऐब उसका बयान करना चाहिए और ऐब को वादे करना चाहिए। और फिर शरीयत ने एक और उसूल और ज़ाब्ता दिया है, वो ये है, आप कारोबार करते हुए, लेन देन करते हुए कोई ऐसी शर्त मुकर्रर नहीं कर सकते जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में नहीं है। सही बुखारी में ये दर्जनों मुकामात पर ये हदीस है, हदीस बरीरा के नाम से मशहूर है। वो एक लंबा वाकया है, सिर्फ इशारतन बात करके आगे बढ़ते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला वला के मुताल्लिक ऐसी शर्त लगाई गई है जो अल्लाह की किताब में नहीं है, तो आपने खुतबा इरशाद फरमाया और आपने फरमाया, कुल्लु शर्तिन लैसा फी किताबिल्लाहि फहुवा बातिल व इन कान मियत शर्त। आपने फरमाया हर वो शर्त जो अल्लाह की किताब में नहीं है वो बातिल है, खा वो 100 शर्त ही क्यों ना हो। आजकल हमारे यहां अजीबो गरीब किस्म की शर्तें लगाई जाती हैं कि कारोबार ये चीज आपको दे रहे हैं, 1 महीने बाद आप इसकी कीमत अदा करेंगे, अगर महीने बाद अदा नहीं कर सकते आप 5,000 रुपया इजाफी देंगे, अगर 2 महीने तक अदा ना की 10,000 रुपया इजाफी देंगे। कोई किसी किस्म की भी शर्त हो जिसकी किताबुल्लाह इजाजत नहीं देती, रसूलुल्लाह ने जिसकी इजाजत नहीं दी, वो बातिल है, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी और ऐसी कोई भी शर्त कारोबार में लगानी और कायम करनी जायज नहीं है। इसी तरह आप देखते हैं कि यह भी एक शर्त लगाई जाती है कि ये चीज आपको बेच रहे हैं, अगर आपने इसकी कीमत बर वक्त अदा ना की तो फिर आपके पैसे जो हैं वो मर जाएंगे, और अगर इसने चीज ना दी तो ये डबल देने का पाबंद होगा। ये शर्त भी बातिल है, ये भी शर्त भी दुरुस्त नहीं है कि इस तरह की शर्त लगाई जाए। वो कहते हैं कि फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। इस्लाम ने सारे का सारा एहसान खैर खाही की बुनियाद पर एक मुआशरे को तश्कील दिया है। हाँ, जहां वाकयातन कोई ज्यादती करता है उसका हल शरीयत की रोशनी में जज के पास जाए, कादी के पास जाए या पंचायत में जाए, और अगर किसी की बदनीयती है उसका अलग से हल निकाला जा सकता है। लेकिन इस तरह की शराइत जो हैं ये शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है, इस्लाम इनकी इजाजत नहीं देता। इसी तरह यह भी उसूल है कि जो कारोबार करते हुए जो चीज बेचने वाला है वो खुद उसकी चीज की कीमत बताएगा। आजकल हम देखते हैं बाद औक़ात, अच्छा जी ये चीज आप कितने की लेंगे, बेचने वाले की ख्वाहिश होती है कि मिसाल के तौर पे मैं एक चीज 1,000 रुपए की बेचना चाहता हूं, अगले बंदे को कहते हैं कि आप कितने की लेंगे,
وہ کہتا ہے اچھا میں 1200 کی لے لیتا ہوں. تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا یا بنی نجار سامنونی بہائیتکم، اس باغ کی قیمت تم مجھے بتاؤ، تم بیچنے والے ہو. بیچنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیز کی قیمت اپنے منہ سے مانگے اور پھر خریدار اس کو کم کروا لے یا اتنی دے دے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن قیمت خریدنے والا نہیں بتائے گا پہلے، بلکہ بیچنے والا جو ہے وہ قیمت بتائے گا. اسی طرح اگر کوئی چیز عیب والی آپ فروخت کر بیٹھے ہیں تو خریدار کو حق حاصل ہوگا کہ وہ آپ کو واپس کر دے اور آپ واپس لینے کے پابند ہوں گے. اس کے متعلق بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت نواس کا ایک پارٹنر تھا، ان دونوں کے پاس کچھ بیمار اونٹ تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ان سے اونٹ خرید لیے. حضرت نواس کو جب پتا چلا تو انہوں نے پوچھا کہ اونٹ کس کو بیچے ہیں؟ تو ان کا دوسرا دوست کہنے لگا کہ عبداللہ بن عمر فلاں اس طرح کے بزرگ ہیں، وہ لے گئے. ان کے پاس واپس گئے، جا کر کہا کہ یہ اونٹ تو بیمار تھے، میرے ساتھی نے آپ کو بتایا نہیں، لہذا آپ مجھے واپس کر دے، میں واپس لینے کے لیے تیار ہوں. تو عیب والی چیز کسٹمر کو بیچ بیٹھے ہیں اگر غلطی سے، تو پھر وہ واپس لے کر آئے تو آپ واپس لینے کے پابند ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بازار میں مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ چیزوں کی قیمتیں مقرر کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ هو المسائر القابض الباسط الرازق، بے شک اللہ ہی قیمتوں کی چیزیں مقرر کرنے والا اور اللہ ہی تنگی کرنے والا اور فراخی کرنے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةِ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. آپ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس حاضر ہوں تو کوئی بھی بندہ مجھ سے نہ کسی مال کا اور نہ کسی خون کا مطالبہ کرنے والا میرے سامنے کوئی دعوے دار آئے. میں اپنے آپ کو پاک اور صاف اللہ کے پاس لے جانا چاہتا ہوں. اس حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے اور جو اصول ذکر ہوا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں فکس کر کے مقرر نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ دو طرح کے حالات ہیں. ایک حالات ہیں کہ جس میں قیمتیں مقرر کی جا سکتی ہیں، جب لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے مصنوعی ذخیرہ اندوزی کے ذریعے بازار میں اپنی منالپی کے ذریعے لوگوں کو پریشان کریں اور ذخیرہ اندوزی کر کے ریٹ بہت اوپر لے جائیں، جس طرح ہمارے ملک میں بعض لوگ ایسے کرتے ہیں. تو وہاں چیزوں کی قیمتیں مقرر کی جا سکتی ہیں. لیکن عام حالات میں چیز کم آئی ہے بازار میں، یا پھر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ایک علاقے کی سبزی موجود نہیں دوسرے علاقے سے آ رہی ہے، تو آپ کہیں کہ جو ریٹ ادھر ہو وہی ریٹ یہاں مقرر کیا جائے، یہ درست نہیں ہے. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمت مقرر نہیں کر سکتا. اور ایسے ہوتا ہے بازار میں کہ جب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ایک چیز وافر اس علاقے کی موجود ہوتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، جب دور دراز سے یہاں پنجاب میں سندھ سے چیزیں آتی ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہیں. ان حالات میں چیزوں کے ریٹ مقرر نہیں کیے جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا کہ میں چیزوں کے ریٹ مقرر نہیں کر سکتا. ہاں اگر تاجر مصنوعی طور پر لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ریٹ کچھ دنوں کے لیے بڑھا دیتے ہیں تو پھر حکومت کو چاہیے کہ پرائس کو کنٹرول کریں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے، فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. یہ بھی ایک اسلامی اصول اور ضابطہ ہے کہ آپ نہ کسی کو نقصان دیں اور نہ خود ہی نقصان اٹھائیں، بلکہ خیر خواہی کی بنا پر تجارت کریں.
اور ابن ماجہ میں روایت ہے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ضر اللہ بہ ومن شاق شق اللہ علیہ، جو کسی کو نقصان دیتا ہے اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی پر سختی کرتا ہے اللہ اس پر سختی کرے گا، یا اللہ اس پر سختی کرے اور اللہ اس کو نقصان دے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو نقصان دینے کی نیت سے کاروبار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا او قال حتی یتفرقا، فرمایا جب ایک مجلس میں دو بندے کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، تو جب تک مجلس میں موجود ہیں دونوں کو اختیار ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھے رہے، ایک کہتا ہے اچھا میں یہ چیز خرید لیتا ہوں، پھر کہتا ہے نہیں میں مشورہ کر لوں گا، پھر کہتا ہے چلو سودا کر لیتا ہوں، پھر کہتا ہے چلو میں دیکھ کر بعد میں بتاؤں گا۔ جب تک آپ نے فرمایا مجلس میں موجود ہے اس وقت تک ان کو اختیار ہے کہ کاروبار بے کی ہوئی کو فسخ کر دیں، لیکن جب جدا جدا ہو جائیں گے پھر وہ اس بات کے پابند نہیں ہے۔ ہاں اس کے باوجود اگر کوئی بندہ سودا واپس کر لے تو پھر یہ اس کی نیکی ہوگی، یا پھر ایک وقت مقرر کر لے کہ 1 ہفتہ ٹائم میں آپ کو دیتا ہوں، اگر 1 ہفتے میں یہ چیز واپس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، 1 مہینے کی تمہیں مہلت دیتا ہوں، 1 مہینے میں چیز واپس کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، وگرنہ پھر یہ آپ کی ہوگی اور میں واپس کرنے کا پابند نہیں ہوں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، آپ فرماتے ہیں اگر دونوں سچ بول کر کاروبار کر رہے ہیں، دونوں سچے ہیں اور اپنے سامان کے عیب کو دوسرے کے سامنے واضح کر کے کاروبار کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کے پیسے سرمایہ کاروبار میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اور اگر دونوں جھوٹ بول رہے ہیں اور عیبوں کو چھپا کر کاروبار کرتے ہیں تو دونوں کی تجارت سے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اصول دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیعینہ کرو گے، بیعینہ کیا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کو چیز بیچ دیتا ہے کہ یہ چیز مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل ہے، میں آپ کو 1 لاکھ روپے کی دے دیتا ہوں، 1 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل بیچ دی، 1 سال کے بعد آپ نے مجھے 1 لاکھ روپیہ واپس ادا کرنا ہے، پھر نقد اس سے خرید لی، نقد اس سے خرید لی 80,000 روپے کی، اور یہ 20,000 روپے کا ڈیفرنس، اس کو 80,000 روپیہ چلا گیا اور اس نے یہ ہیلا کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ سود ہے اور یہ انداز درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا طریقہ ہمارے ہاں چلتا ہے، وہ بھی اسی بیعینہ کی ایک صورت ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کسی تیسرے بندے کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ 10 لاکھ روپے کی خرید لیں اور میں قسطوں پر آپ سے 12 لاکھ روپے کی لے لیتا ہوں۔ اس کی مثال ہماری موجودہ ساری کی ساری بینکاری ہے، جتنی بینکوں سے گاڑیاں فروخت ہوتی ہیں بینک کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، عام بندہ گاڑی لینا چاہتا ہے اور وہ بینک کے پاس جاتا ہے، بینک کمپنی سے گاڑی لیتا ہے 50 لاکھ کی اور آپ کو دیتا ہے 60 لاکھ کی، یہ بالکل واضح طور پر سود ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ سود کی قسم عام ہو چکی ہے اور اچھے بھلے دیندار نمازی پرہیزگار گاڑیاں بینک سے لے لیتے ہیں اور پھر ادھر ادھر سے 500,000 روپیہ دے کر فتویٰ بھی تلاش کر لیتے ہیں تاکہ ذہنی طور پر بھی سکون رہے کہ ہمارے پاس تو فتویٰ بھی موجود ہے۔ آپ اللہ کے دین کو مذاق نہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم بیعینہ کرو گے وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی دموں کی طرح لاٹھیاں لے کر لوگوں پر ظلم و ستم کرو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتی باڑی پر خوش ہو کے بیٹھ جاؤ گے دین کو نظر انداز کر کے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا،
اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، پھر اللہ تمہیں ذلت سے نہیں نکالیں گے یہاں تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. تو یہ آج کل ہمارے بینکوں میں بہت زیادہ سودی کاروبار، سودی لین دین ہو رہے ہیں، اور اس طرح لوگ گاڑیاں لیتے ہیں. یہ بالکل واضح طور پر سود ہے. اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے. یہ کچھ شرعی اصول اور ضابطے جو ہیں کاروبار کے اور لین دین کے آج کے خطبہ جمعہ میں بیان ہوئے. انشاءاللہ یہی موضوع جو بقیہ ہے وہ آئندہ جمعہ ذکر کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رزق حلال وافر عطا فرمائے، اور حرام کے جتنے ذرائع ہیں اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.